بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسے لمحات میں اپنے آپ کو رحیلہ کے تصور میں الجھانے کی کوشش کرتا تھا جسے میں زندگی اور موت کی ایک عجیب جنگ لڑتے چھوڑ آیا تھا، جس میں اسے صرف اپنے بارے میں ہی نہیں اپنے تمام ساتھیوں کے بارے میں بھی فیصلے خود ہی کرنے تھے۔ وہ اس قسم کے معاملات میں صرف میری وجہ سے الجھی تھی، ورنہ وہ تو کراچی میں اپنی چھوٹی سی ملازمت میں محدود مگر پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میں رحیلہ کے بارے میں سوچتا تو زرتاج کا تصور ذہن میں ذرا مدھم پڑ جاتا، لیکن محو نہیں ہوتا تھا۔ میں اسے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش جاری رکھتا، مگر کپڑے کو گرد لگ جائے تو وہ بھی آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ یہ تو پھر بھی ایک نایاب سی لڑکی کا خیال تھا۔ میں انہی خیالات میں الجھا نالے کے کنارے برساتی جوہڑ کے قریب پہنچ گیا، لیکن وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ قریب ڈلوان اور ریتیلی سی زمین پر ایک پرانی جیپ ترچھی کھڑی تھی۔ اس کے چاروں پہیے پچکے ہوئے تھے، معلوم نہیں کب کے بیکار ہو چکے تھے یا ان میں سے ہوا نکلی ہوئی تھی۔ دراصل اس جگہ دیکھ کر ہی میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے پلیٹ پر واضح حروف میں پولیس لکھا ہوا تھا، مگر پولیس کی اس متروک سے انداز میں ویرانے میں کیوں کھڑی ہوئی تھی؟ جیپ خالی تھی اور ارد گرد بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نشیب میں تھا اور اس کے کنارے ڈلوان تھے۔ پہلے میں نے سمجھا کہ تھوڑا سا چکر کاٹ کر جیپ اور جوہڑ سے کترا کر اس جگہ سے گزر جاؤں، مگر پھر شاید تجسس نے حوصلہ بھی دلایا اور مجبور بھی کیا۔ میں جیپ کے قریب چلا گیا۔ اسی دوران میری نظر نشیب میں پڑے ہوئے ایک آدمی کی طرف گئی تو مجھے دوسری حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ جوہڑ میں کافی پانی موجود تھا، لیکن گدلا تھا، اس لیے اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جوہڑ کے کنارے نیم پختہ ڈلوان زمین پر ایک شخص اوندے منہ پڑا تھا۔ وہ شلوار قمیض باسکٹ میں تھا، سر سے پاؤں تک گندے پانی اور کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا۔ وہ یقیناً جوہڑ میں گرنے کے بعد باہر آیا تھا، لیکن عجیب انداز میں ڈلوان پر اس کی باڈی پڑی تھی کہ اس کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے اور اس میں بھی رسی کی بندشیں تھیں۔ وہ قطعی ساکت تھا، معلوم نہیں زندہ بھی تھا یا مر چکا تھا۔ پھر میں نے بغور دیکھا تو اس کے اوپری دھڑ میں مہوم سی حرکت نظر آئی جو نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ سانس لے رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور ایک ہاتھ سے اپنی گن اور چادر سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے میں نے اسے سیدھا کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ اور بال گو کے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، پھر بھی اس شخص کو میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ انسپکٹر رحیم گل تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانسوں کی آمد و رفت سست تھی۔ کل میں نے اسے بڑے تم تراک سے صاف ستھرے حلیے میں بینک سے نکلتے دیکھا تھا، آج وہ اس حال میں پڑا تھا۔ معلوم نہیں کیا ماجرا تھا۔ جب وہ میرے تعاقب میں تھا تو وردی میں تھا اور گھوڑے پر تھا، لیکن اب شلوار قمیض میں تھا اور قریب ہی اس کی سرکاری جیپ بھی کھڑی تھی۔ شاید اس نے کسی قریبی پولیس اسٹیشن پہنچ کر مدد حاصل کی تھی، لیکن کیا اس نے میری یعنی اپنی دانست میں ایک خطرناک ڈاکو کی تلاش جاری رکھنے کے لیے مزید پولیس فورس کی مدد حاصل نہیں کی تھی؟ لگتا یہی تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا اکیلا ہی کر رہا تھا اور اکیلا ہی ہونے کی وجہ سے اس حال کو پہنچا تھا۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ اسے یوں ہی پڑا چھوڑ کر اپنی راہ لوں۔ اول تو مجھے اس صورتحال پر خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کسی اور نے میرے حصے کا کام کر دیا تھا۔ اسے یقیناً بہت زیادہ مار پیٹ کے بعد ہاتھ پاؤں باندھ کر جوہڑ میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ گھسٹتا ہوا جوہڑ سے نکل آیا تھا۔ اس کی ٹانگیں اب بھی گھٹنوں تک پانی میں ہی تھیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم اور چہرے پر کیچڑ کے باوجود ضربات کے نشان نظر آ رہے تھے۔ پیشانی کی کھال پھٹی ہوئی تھی اور وہاں سے یقیناً کافی خون بہہ چکا تھا۔ چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ بہت سے ملزمان کا تھانوں اور عقوبت خانوں میں دوران تفتیش یہی حال ہوتا تھا جو اس وقت انسپکٹر رحیم کا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک سخت جان، مضبوط اور قد آور شخص تھا، یقیناً بے پناہ قوت برداشت کا مالک تھا۔ نہ جانے اس نے کتنی مار پیٹ برداشت کی تھی۔ اس وقت وہ نیم جان نظر آ رہا تھا۔
یہ بات یقینی تھی کہ اگر میں اسے یوں ہی چھوڑ کر آگے روانہ ہو جاتا تو وہ موت کے منہ میں چلا جاتا۔ لگتا یہی تھا کہ ادھر سے شاذ و نادر ہی کسی کا گزر ہوتا تھا۔ انسپکٹر رحیم گل تو خیر ایک اچھا آدمی تھا، لیکن اس طرح بے بسی کے عالم میں کسی کو بھی مرتا چھوڑ کر آگے بڑھ جانا میری نظر میں مردانگی نہیں تھی۔ اگر مجھے یقینی طور پر معلوم ہوتا کہ وہ ایک کرپٹ اور کمزوروں پر ظلم کرنے والا پولیس افیسر تھا تو میں دل میں ذرا سی بھی خلش محسوس کیے بغیر اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا۔ لیکن اب تک اس کے بارے میں جو شہادتیں ملی تھی ان سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انہی پولیس افیسرز میں سے تھا جو اب نایاب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے عملداری اپنے علاقے سے کوسوں دور یہاں شاید میری تلاش میں یا پھر کسی اور جرم کی تفتیش میں مارا پھر رہا تھا۔ مانا کہ یہ اس کے فرائض میں شامل تھا، مگر اس دور میں اپنے فرائض کسے یاد رہ گئے تھے؟ ہر کوئی صرف حقوق کا طلبگار تھا۔ فرائض کے لیے جن کو سرکاری کرسیوں پر بٹھایا گیا تھا ان میں سے کچھ لوگوں کا تقریروں، تحریروں، رپورٹوں، فائلوں اور دستخطوں سے کام چل رہا تھا، کچھ صرف ڈنڈے سے کام چلا رہے تھے۔ رحیم گل بھی چاہتا تو آرام سے اپنے علاقے میں اپنے تھانے میں بیٹھ کر حاکمی کرتا، موج اڑاتا اور صرف رجسٹر کالے کرواتا، مگر وہ جان ہتھیلی پر لیے پھرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی یہ ادا مجھے پسند آئی تھی۔ ایسے شخص کو اس عالم میں نہیں مرنا چاہیے تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں اور وہ گندے جوہر کے کنارے پڑا ہو۔ میں نے اس کی بندشیں کھولیں، قمیض کے نیچے اس کی کمر سے ہولسٹر بھی بندھا ہوا تھا، مگر اس میں ریوالور نہیں تھا۔ میں اسے اٹھا کر جوہر سے کچھ دور ہموار زمین پر لے آیا۔ اس کے چہرے اور جسم پر لگی ہوئی کیچڑ خشک ہو چکی تھی۔ اسے جوہر سے باہر آئے یقیناً کافی دیر گزر چکی تھی۔ میں نے اسے کسی مجسمے کی طرح جھاڑا پونچھا، اس کا منہ ناک صاف کیا اور ہاتھ پیروں کی تھوڑی سی مالش کی، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سرد تھے۔ وہ بالکل بے دم لگ رہا تھا، مگر ہاتھ پاؤں کی مالش کے دوران غیر متوقع طور پر وہ کسمسایا، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پہل شاید وہ خالی الذہن سا رہا اور میری صورت اسے دھندلی سی نظر آئی، کیونکہ اس نے کئی بار پلکیں جھپکائیں، پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے بے مشکل اپنے ہاتھ پیروں کو ذرا سی حرکت دی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ میں اطمینان سے اس کی کوششوں کا جائزہ لیتا رہا۔ جب وہ اٹھنے میں ناکام رہا تو میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آرام سے لیٹے رہو، تمہارے اٹھ کھڑے ہونے سے حالات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تم کون ہو؟ اس نے نقاہت زدہ سی آواز میں پوچھا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ پگڑی، سیاہ چشمے اور بڑی ہوئی شیب جیسی سادہ سی چیزوں نے میک اپ کی کمی پوری کر دی تھی، لیکن رحیم گل اپنی تمام تر شکستہ حالی کے باوجود جتنی توجہ سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اس سے اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے پہچان ہی نہ جائے۔ میں نے گلے میں پڑی ہوئی اجرک کچھ اس طرح لپیٹی کہ اس کا کچھ حصہ چہرے کے سامنے بھی آ گیا۔ میں تو ایک راہ گیر ہوں، میں نے مبہم جواب دیا، پھر انجان بنتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ ادھر جو جیپ کھڑی ہے کیا وہ تمہاری ہے؟ اس کی نمبر پلیٹ پر پولیس لکھا ہوا ہے۔ ہاں، میں پولیس انسپکٹر ہوں۔ اس کی آواز سرگوشی سے کچھ ہی بلند تھی۔ لیکن یہ میرا علاقہ نہیں ہے، میں ایک ضروری کام سے آیا تھا۔ آج صبح ادھر سے گزر رہا تھا کہ ڈاکوؤں سے سامنا ہو گیا۔ انہوں نے اچانک ہی مجھے گھیر لیا۔ وہ تعداد میں 7 تھے۔ انہوں نے مجھے رائفلوں کے کندوں سے مارا، پھر ہاتھ پاؤں باندھ کر جوہڑ میں پھینک دیا۔ وہ گولی بھی مار سکتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ تکلیف سے مروں۔ جب انہوں نے مجھے پانی میں پھینکا، اس وقت میں بے ہوش تھا، لیکن پانی میں گرتے ہی مجھے نہ جانے کیسے ہوش آ گیا اور میں نے سانس روک لی۔ وہ سمجھے کہ میں ڈوب چکا ہوں، اس لیے وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح گھسٹتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ ہانپنے کے سے انداز میں گہری سانسیں لینے لگا۔ میں نے تعصب زدہ لہجے میں کہا، اب ڈاکوؤں کی اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے رات چلتے ایک پولیس افیسر پر بلا وجہ تشدد کر کے اور اپنی دانست میں اسے ہلاک کرنے کے لیے جوہڑ میں پھینک دیا، حالانکہ آپ نے ان کو گرفتار کرنے کی تو کوشش نہیں کی ہوگی۔ میں اگر خبردار ہوتا تو شاید کوئی کارروائی کرتا، کیونکہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، مگر اس وقت تو میں کسی اور ہی خیال میں اپنے دھیان میں جا رہا تھا۔ انہوں نے اچانک ہی مجھے آن گھیرا تھا۔
ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے قدرے گہری نظر سے میری طرف دیکھا اور خود احتجاجی سے انداز میں مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کے زخمی ہونٹ کھنچ کر رہ گئے۔ پھر وہ پہلے سے قدرے بہتر آواز میں بولا، جہاں تک ہمت کی بات ہے، ڈاکوؤں کی ہمت تو اس سے بھی کہیں بڑھ چکی ہے۔ میں تو اکیلا تھا، انہیں موقع ملے تو وہ پولیس کی کسی بڑی پارٹی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ حوصلے تو شرفا کے پست ہوتے ہیں، اور مجھے اعتراف ہے کہ اس میں کسی حد تک ہم پولیس والوں کا قصور ہے۔ دوسرے بہت سے لوگ بھی ہیں جن کا ہم پولیس والوں سے بھی زیادہ قصور ہے۔ بہرحال میں تو تلافی کی اپنی سی کوشش کر رہا ہوں۔ میری زندگی تو تلافی ہی کے لیے وقف ہے، لیکن میں تنہا ہوں، بہت تنہا۔ اس نے ایک بار پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر اس کی مسکراہٹ میں شکست خوردگی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر اس شخص سے کبھی میرا مقابلہ آن پڑا اور وہ مجھے ہلاک کرنے پر بھی تل گیا، تب بھی شاید میں جواباً اسے باز رکھنے کے سوا اس کے خلاف کچھ نہ کر سکوں۔ میں نے پگڑی درست کرتے ہوئے کہا، سادہ لباس میں اپنے راستے پر جاتے ہوئے پولیس افیسر پر اس طرح حملہ، اس طرح اسے جان سے مارنے کی کوشش، یہ معاملہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ٹانگوں کو حرکت دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مجھے مارتے وقت وہ جو باتیں کر رہے تھے ان سے مجھے کسی حد تک وجہ کا اندازہ ہوا۔ اگر تم زرتاج نگر کے رہنے والے ہو تو شاید تمہیں معلوم ہو کہ کل وہاں کے بینک میں چند ڈاکو آئے تھے۔ اچانک کہیں سے فائرنگ ہوئی، وہ بینک لوٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 5 ڈاکو مر گئے، ایک بھاگ گیا بدقسمتی سے۔ اس واقعے سے کچھ دیر پہلے میں ایک اور کام سے اس بینک میں تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا۔ ڈاکوؤں کو اس بات کی اطلاع ہو گئی، وہ سمجھے کہ مجھے کسی ذریعے سے مخبری ہو گئی تھی اور میری ہی وجہ سے ڈکیتی ناکام ہوئی۔ انہوں نے مجھے کوئی وضاحت کرنے یا کسی سوال کا جواب دینے کی مہلت نہیں دی، لیکن اگر مجھے واقعی اس ڈکیتی کے بارے میں پہلے سے خبر مل جاتی تو چاہے مجھے اکیلے اسے روکنے کی کوشش کرنا پڑتی، میں ضرور کرتا۔ معلوم نہیں وہ کون نیک آدمی تھا جو پولیس کے حصے کا کام ادا کر گیا۔ میں اجر کی اوٹ میں مسکرا دیا۔ وہ میرے لیے نیک آدمی کے الفاظ استعمال کر رہا تھا اور اسی نیک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ شاید اسے گمان بھی نہیں تھا کہ اس وقت وہ اسی نیک آدمی سے ہم کلام تھا۔ میں نے گفتگو کے اس پہلو سے کتراتے ہوئے پوچھا، ڈاکوؤں نے اگر آپ کو بے خبری میں گھیرا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو پہچانتے تھے؟ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بہرحال کبھی نہ کبھی جان جاؤں گا، بشرطے زندہ رہا۔ میں بڑا ضدی انسان ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر اندر سے پہلے ہی کی طرح مضبوط تھا۔ وہ زیادہ زخمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید اندرونی چوٹوں اور دیر تک بندہ پڑا رہنے کی وجہ سے حالت خراب تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں مگر بار بار کوشش کر کے نہ صرف انہیں کھلی رکھ رہا تھا بلکہ بغور میری طرف دیکھنے کی کوشش بھی کیے جا رہا تھا۔ 2-1 مرتبہ تو مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہیں وہ مجھ سے سیاہ چشمہ اتارنے اور چہرے کے سامنے سے اجرک ہٹانے کی بھی فرمائش نہ کر دے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا تھا، بہت جلدی میں ہوں ورنہ تمہیں گھر لے چلتا۔ بہرحال میں تمہیں کسی ایسی جگہ پہنچانے کا بندوبست کر کے جاؤں گا جہاں تمہیں مدد میسر آ سکے۔ تم مجھے صرف زرتاج نگر کے تھانے تک پہنچانے کا بندوبست کر دو، بس تمہاری یہی مہربانی کافی ہوگی۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے کندھے پر اٹھایا اور ریتیلی ڈھلوان زمین پر احتیاط سے پاؤں جما کر مزید اوپر آ گیا۔ وہ ایک جسیم آدمی تھا اور اس وقت بے جان سے انداز میں میرے کندھے پر لدا ہوا تھا، اس لیے اس کا وزن کچھ اور زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ بے ہوش یا مردہ شخص کو اٹھا کر چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال میں اسے اٹھائے زرتاج نگر کی طرف واپس چل دیا۔ خوش قسمتی سے مجھے زیادہ دور نہیں چلنا پڑا۔ ابھی میں نے 1.5 فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ بال کھاتی پگڈنڈی کے ایک طرف سے آتی ہوئی چوں چوں کی ہلکی سی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، ڈگمگاتی سی ایک بیل گاڑی پگڈنڈی کی طرف چلی آ رہی تھی۔
میں رک کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ بیل گاڑی میں ایک بوڑھا جوڑا سوار تھا، مرد بیلوں کو ہانک رہا تھا اور عورت ڈھیلے ڈالے سے انداز میں قریب بیٹھی تھی، مگر مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ دونوں کچھ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ فاصلہ کچھ اور کم ہوا تو گاڑی کے پچھلے حصے میں 2 بری ہوئی بوریاں بھی لدی نظر آئیں۔ بڑے میاں نے اب شک زدہ سی نظروں سے میرا جائزہ لینا شروع کر دیا، کیونکہ میرے کندھے پر ایک شخص بے جان سے انداز میں لٹکا ہوا تھا۔ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بڑے میاں نے قریب پہنچ کر خود ہی متذبذب سے انداز میں گاڑی روک لی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں چاچا جی؟ میں نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ میرے لہجے سے غالباً بڑے میاں کو کچھ حوصلہ ہوا، پھر بھی انہوں نے مشورہ طلب سے انداز میں اپنی ہم سفر کی طرف دیکھا، جس نے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے غیر ارادی سے انداز میں آدھا چہرہ چادر میں چھپا لیا تھا۔ بڑے میاں گویا نظروں میں اس سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ سوال کا جواب دیں یا نہ دیں۔ بیوی کی طرف سے کوئی واضح اشارہ نہ پا کر بڑے میاں دوبارہ میری طرف متوجہ ہوئے اور ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولے، زرتاج نگر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے کندھے پر لدے رحیم گل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شخص پولیس انسپکٹر ہے، ڈاکوؤں نے اسے بے ہوش کر کے جوہڑ میں پھینک دیا تھا۔ اب صرف اتنی تکلیف اٹھا لیں کہ اسے اپنی بیل گاڑی میں ڈال کر لے جائیں اور زرتاج نگر کے تھانے پہنچا دیں، بس آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے، وہاں پولیس والے خود ہی اسے سنبھال لیں گے۔ تم بھی ساتھ چلو گے؟ بڑے میاں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ میں اس وقت ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ شاید میں اسے کندھے پر ہی لے جاتا، میں نے جواب دیا اور گردن ذرا ٹیڑھی کر کے رحیم گل کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ بڑے میاں اپنی مختصر سی پگڑی درست کرتے ہوئے بولے، دیکھو برخوردار، تم زور آور آدمی لگتے ہو، کلاشن کو بھی تمہارے پاس ہے، تم چاہو تو اس مرے ہوئے یا اد مرے آدمی کو زبردستی بھی میری گاڑی میں ڈال سکتے ہو، لیکن تمہیں اس قسم کے بہانے بازی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیوں کسی چکر میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس سے جان چھڑانی ہے تو پگڈنڈی سے دور کہیں جاڑیوں میں پھینک دو۔ بڑے میاں اتنے سیدھے سادے نہیں تھے جتنے نظر آ رہے تھے۔ میں ذرا شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا تھا۔ رحیم گل بدستور ڈھیلے ڈالے انداز میں میرے کندھے پر لٹکا ہوا تھا۔ شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اس لیے میری بات کی تصدیق نہیں کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں تذبذب میں پڑ گیا، کیا کروں؟ اسی دوران بڑے میاں ذرا توقف کے بعد بولے، اگر میں تمہاری بات پر یقین بھی کر لوں کہ یہ پولیس انسپکٹر ہے، تب بھی اسے اس حالت میں تھانے پہنچانے کا تو مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ بیٹا، تھانے والے تو مجھے ہی تار لیں گے اگر یہ مردہ نہیں ہے، لیکن راستے میں اللہ کو پیارا ہو گیا تو میں بالکل ہی مارا جاؤں گا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں معاف ہی رکھو۔ اسی لمحے رحیم گل کسمسایا، پھر نقاہت برے انداز میں میرے بازو پر کچھ سیدھا ہوتے ہوئے آہستگی سے آنکھیں کھول کر نہایت دھیمی آواز میں بڑے میاں سے مخاطب ہوا، گھبراؤ نہیں بابا، یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، تم مجھے لے چلو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ شاید کچھ انعام ہی مل جائے، اور اس کے علاوہ میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار بھی رہوں گا۔ چاچا، ہمارا معاملہ بات اچھا بدنام برا والا ہے، ہم پولیس والے اتنے برے نہیں ہیں جتنے بدنام ہیں۔ اب بڑے میاں کے کھسیانہ ہونے کی باری تھی۔ انہوں نے اشارے سے رحیم گل کو گاڑی میں لٹانے کی اجازت دے دی۔ میں نے اسے بوریوں کے قریب لٹا دیا۔ وہ نیم با آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مزمل سے انداز میں مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں تشکر کی آمیزش تھی۔ وہ نہایت دھیمی آواز میں بولا، میں تمہارا بھی شکر گزار رہوں گا۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور بیل گاڑی سے اتر آیا۔ بڑے میاں کا شکریہ ادا کر کے میں تیزی سے واپس اسی طرف روانہ ہو گیا جدھر سے آیا تھا۔ میں عقل کی روشنی میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے رحیم گل کی جان بچا کر اپنے حق میں اچھا کیا تھا یا برا، لیکن میرا ضمیر مطمئن تھا۔ فی الحال میرے لیے یہی اطمینان کافی تھا۔ میں اب زیادہ دور کی سوچوں میں نہیں الجھتا تھا۔ سمتوں کی مدد سے سفر کرنے کے معاملے میں میرے اندازے ہمیشہ درست ہی رہتے تھے۔ میں سڑک پر اسی مقام پر پہنچ گیا جہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے وہاں خاصی دیر انتظار کرنا پڑا۔ آخرکار جامع نگر کی طرف جانے والی بس آتی دکھائی دی۔ بس کیا تھی، انسانوں کا ایک چھتا تھا جو لڑکتا چلا آ رہا تھا۔
بس قریب آئی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی انسان بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھنسے ہوئے تھے، اور صرف محاورتاً ایسا نہیں تھا بلکہ حقیقتاً بس میں انسانوں کے ساتھ کئی بھیڑ بکریاں بھی موجود تھیں۔ مساوات کے زرعی اصولوں پر کچھ زیادہ ہی عمل کرتے ہوئے دو پایوں اور چپایوں کو یکساں انداز میں ٹھونسا گیا تھا۔ بعض جگہ تو فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ انسان کون سا ہے اور بکرا کون سا۔ چھت پر بھی لوگ اپنی پوٹلیوں، صندوقوں اور دیگر ساز و سامان کے ساتھ موجود تھے۔ جہاں جہاں لٹکنے کی گنجائش تھی وہاں لٹکے ہوئے بھی تھے۔ بڑے شہروں میں رہنے والے سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل سے بڑھ کر کسی کے مسائل نہیں، لیکن دیہی اور دور افتادہ علاقوں میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ انسان کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں قدم قدم پر کن مسائل اور کن مصائب سے واسطہ پڑتا ہے۔